السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی جب امریکی انتخابات ہونے والے تھے تو پاکستان کو اس حوالے سے اسیسمنٹ دی جا رہی تھی، پاکستان کو اس حوالے سے انالیسس دیا جا رہا تھا، ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بننے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنا کوئی بندوبست کریں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ اور جو بائیڈن کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے وہ ٹھیک جا رہے تھے، کیونکہ جو بائیڈن نے ہی رجیم چینج آپریشن کر کے ان کی حکومت کو انسٹال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن ملتی جا رہی تھی اس حکومت کو۔ حکومت نے بعد میں آ کے باقی سب لوگوں کو ایکسٹینشن دینا شروع کر دی، لیکن اس حکومت کو ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن ملتی جا رہی تھی۔ وہ کس طرح سے کہ 2022 میں جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کیا گیا اپریل 2022 میں، اس وقت شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر ایک نگران حکومت لائی گئی، وہ بھی اسی کی ایکسٹینشن تھی، اور نگران حکومت کے بعد شہباز شریف کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنایا گیا، یہ بھی ایکسٹینشن تھی۔ تو اس ایکسٹینشن کو یا اس حکومت کو، اس سیٹ اپ کو، اس جعلی نظام کو، فارم 45 فارم 47 کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کو اپنی سروائیول کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور حکومت جو ہے وہ سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اور سروائیول کے چکر میں یہ کیا کرتے ہیں، آئین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، عدالتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یا تو حملے سے ان کو اپنے ہاتھ میں کرتے ہیں، یا لالچ دے کر، عہدے کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، گاڑیوں، بنگلوں اور اس طرح کے حربے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو لالچ دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو یہ دو حربے استعمال کیے جاتے ہیں اس حکومت کی جانب سے۔ اب حکومت کو کیونکہ سروائیول کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، تو اپنے سروائیول کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو بائیڈن کے اقدامات کو ریورس کرے گا، تو ان کو اپنی فکر لگ گئی ہے۔ اب جس طرح سے عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا امریکہ کو کہ امریکہ کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اپنے مفادات اور اپنے انٹرسٹ کا دفاع کیا جائے گا، ان کا تحفظ کیا جائے گا، جو بھی چیز پاکستان کے دفاع میں ہوگی وہ ہم کریں گے، جو پاکستان کے دفاع میں نہیں ہے، پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے، مفاد میں نہیں ہے، وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ تھا عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ، کہ امریکہ نے پاکستان کے فوجی اڈے مانگے تھے افغانستان میں، ایران میں، اور ادھر ادھر دائیں بائیں کارروائیاں کرنے کے لیے، اس پر عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ اور آج یہ حکومت جو ہے وہ ایبسولوٹلی یس 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 کر رہی ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم لگائیں، آپ ہمیں آرڈر لگائیں، ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ اور یہ بالکل لیٹ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کو کال آ جائے، اس سے پہلے کہ ان کو کال آ جائے عمران خان کے لیے، اپوزیشن کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، تو یہ پہلے سے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے مزید کچھ اقدامات کیے ہیں۔ جس طریقے سے شہباز شریف نے جا کر محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کی تھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی فیملی کے ساتھ، ایک قسم کے کاروباری تعلقات بھی ہیں، پرسنل تعلقات بھی ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر، وہ بڑا اہم ترین آدمی ہے، اور وہی ساری کیمپین کرتا ہے، مینجمنٹ کرتا ہے، کاروبار سنبھالتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور جتنی امپائر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے بزنس امپائر یا اس کے کاروبار یا اس کے معاملات، وہ سارے کے سارے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کے محمد بن سلمان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے تعلقات جو ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، عوامی مینڈیٹ والی، اصلی مینڈیٹ والی، جعلی مینڈیٹ والی نہیں، فارم 47 والی نہیں، پی ٹی آئی، اس کے جو اہم ترین رہنما ہیں، خاص طور پر عمران خان کا تو ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن زلفی بخاری کا جیرڈ کشنر کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ تو اب اس حکومت نے اپنی لابنگ شروع کر دی ہے، پی آر بنانا شروع کر دی ہے، اور اس بار جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم کی محمد بن سلمان کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ملاقاتیں آج کل کے دنوں میں کیوں ہو رہی ہیں، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ جب آپ ٹائمنگ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس مقصد کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی تعاون کے لیے یا آپس میں تعلقات کے لیے، آپس میں معاملات کے لیے کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بلکہ اقتدار کے لیے، سیٹ اپ کو بچانے کے لیے، اس سیٹ اپ کو موجودہ برقرار رکھنے کے لیے اور سروائیول کے لیے یہ ملاقاتیں، لابنگ اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جیسے شہباز شریف نے جا کے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کی، نواز شریف نے امریکہ کے اندر جا کے لابنگ کی، پی آر کی، بالکل اسی طریقے سے اب سیکنڈ جو ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان کے ساتھ وہ ہوئی ہے جنرل عاصم کی، آرمی چیف کی، اور انہوں نے ملاقات کی ہے۔ دیکھیں اس ملاقات کے اندر دو ٹوک باتیں ہوئی ہیں، اور جو ایکسچینج آف میسج ہوا ہے یا کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ کلیئر ہے۔
اس سے پہلے بھی جب محمد بن سلمان کے سامنے معاملہ رکھا جاتا تھا پاکستان کے متعلق، تو محمد بن سلمان ہمیشہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کو پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ لنک کرتے تھے کہ اگر آپ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، ہم یہاں پر سرمایہ کاری کریں، ہم یہاں پر اپنا پیسہ لگائیں، اپنی کمپنیاں بلائیں، اپنا یہاں پر اربوں روپے انویسٹ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں آپ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کریں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی بھی آ جائے گی۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بار بار کی جاتی ہے محمد بن سلمان کی جانب سے۔ یہ صرف محمد بن سلمان نے نہیں کی یہ بات، بلکہ جتنے اس وقت عرب ممالک جو طاقتور ممالک ہیں، جس کے اندر UAE ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے، سعودی عرب جو ان کو لیڈ کرتا ہے عرب ممالک میں، ان تمام ممالک نے یہ بات کی کہ آپ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں۔ اس بار بھی ایک میسج کنوے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سروائیول کے لیے، لیکن اگر امریکہ اور یورپین طاقتوں کی جانب سے کوئی پیغام آتا ہے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، آئین کی بحالی کا، تو پھر ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ تو محمد بن سلمان نے اس کو لنک کر دیا ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے ساتھ، اور جمہوریت کی بحالی، آئین کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی، وہ ہر طرف سے یہ پیغام مل رہا ہے۔ تو یہ جنرل عاصم کی جو ملاقات ہوئی محمد بن سلمان کے ساتھ، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہاں پر اب کشیدگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یہاں پر پریشانی، یہاں پر فکر، فارم 47 کی گورنمنٹ میں، حکومت میں، اس سیٹ اپ میں جو پریشانی اور فکر ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارا سروائیول جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ان کو ایک کے بعد ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اپنے سروائیول میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ لگے ہوئے تھے قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے چکر میں، وہ معاملہ کسی طرح سے مینج ہوا، منصور علی شاہ رکاوٹ بن گئے، ایکسٹینشن نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ کا راستہ روک کے نیا چیف جسٹس لانا ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کے اوپر پڑ گئے، 2 مہینے اس کے اوپر ضائع کر دیے، آئینی ترمیم لے آئے، اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنا لیا۔ پھر یہ پڑ گئے کہ نہیں اب ہم نے آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دینی، اس کے چکر میں پڑ گئے، وہ بھی کر دی انہوں نے۔ ادھر سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا کھاتا کھول گیا ہے، جو بائیڈن چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری حکومتیں بنی، سیٹ اپ بنا، وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر، پورے ملک کے اندر رجیم چینج آپریشن ہوا، تب جا کے ان کا راستہ کھلا۔ وہ جو بائیڈن ہی چلا گیا جو ان کا سب سے بڑا حامی تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، اس کو کیسے مینج کرنا اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے۔ تو یہ اپنے سروائیول کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اگر عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوتے، عوام کے سپورٹ کے ساتھ آئے ہوتے، تو شاید ان کو اتنی بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑتی، لیکن اس بار پیغام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بڑا کلیئر آنا ہے، اور محمد بن سلمان کی جانب سے بھی بڑا کلیئر آیا ہے۔